السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان قریب تھے اور میری ہم جماعت سدرہ مجھ سے نوٹس لے گئی تھی۔ اس نے کہا تھا 2-3 دن بعد دے جاؤں گی، وہ نہ آئی۔ ہفتہ گزر گیا، مجھے اس کے گھر جانا پڑا۔ جب اس کے گھر پہنچی اسے مصروف پایا، کہنے لگی میرا تایہ زاد صنوبر گل آیا ہوا ہے، اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں پردے کی پابندی نہ تھی اور گل جلد گھل مل جانے والا لڑکا تھا۔ کچن اپنی والدہ کے سپرد کر کے سدرہ میرے پاس آ بیٹھی تو گل بھی ہمارے بیچ تشریف فرما ہو گیا اور ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ اس روز وہ مجھے اپنا سا لگا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد میں نے نوٹس لے کر گھر لوٹ آئی۔ ہفتے بعد سدرہ کا فون آ گیا، امی کو بخار ہے، 2 دن سے کام کر رہی ہوں، ذرا بھی پڑھائی نہیں ہو پا رہی، تم آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے کچھ ایسے لجا کر بات کہی کہ قدم نہ روک سکی اور اس کے گھر چلی گئی۔ خالہ جی ایک پڑوسن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا چکی تھی۔ گھر میں سدرہ اکیلی تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کچن میں گھسی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا لاؤ میں مدد کرا دوں۔ بولی کھانا بنانا ہے، ایسا کرو تم پیاز کاٹ دو، تب تک میں آٹا گوندھ لیتی ہوں۔ ہمیں کام کرتے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دستک ہوئی۔ سدرہ نے دروازہ کھولا، اس کا کزن گل آیا ہوا تھا۔ بلا تکلف وہ اندر آ گیا تو سدرہ نے اسے بتایا کہ امی گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں۔ ہمارا خیال تھا ہمیں اکیلے پا کر خود چلا جائے گا، مگر وہ جانے کے بجائے برآمدے میں پڑے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ابھی ہم اسی سش و پنج میں مبتلا تھے کہ کیا کریں، اس کے پاس بیٹھیں یا کام کریں گے۔ تب میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں سدرہ کے والد آ گئے۔ اکیلے میرے ساتھ گل کو بیٹھا دیکھ کر ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سدرہ کے والد اس طرح دیکھتے جیسے میرا آنا پسند نہ ہو اور مجھ پر شک کرنے لگے ہوں۔ میں نے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ امتحان ختم ہو گئے، زندگی کا بیزار کن وقت شروع ہو گیا۔ جی چاہتا سدرہ سے ملوں مگر نہ جاتی۔ گھر میں دل نہ لگا تو سلائی سیکھنے جانے لگی۔ ایک روز سلائی سینٹر سے گھر آ رہی تھی، گیٹ پر ایک نوجوان کھڑا نظر آیا۔ کہنے لگا میں افتخار کا دوست ہوں، انہیں باہر بھیج دو۔ کہنا شفیق آیا ہے۔ بھائی گھر میں ہی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا دوست آیا ہے۔ افتخار شفیق کو اندر لے آئے۔ امی سے کہا میرے دوست کی آؤ بھگت کریں۔ شفیق نے ایک دن میری مدد کی تھی اور کچھ گنڈے جو میرا سیل فون چھین رہے تھے ان سے میری جان بچائی تھی۔ امی نے شفیق کو دعائیں دی اور خوب خاطر مدارت کی۔ کہا تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی، آج سے تم بھی میرے بیٹے جیسے ہو۔ شفیق کی ماں اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کا بچپن ماں کی ممتا کا پیاسا تھا۔ والدہ نے پیار دیا تو وہ ان کا گرویدہ ہو گیا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا۔ جانے کب اس نے اپنے دل میں مجھے بسا لیا، جس کا زبان سے اقرار نہ کیا۔ مگر ایک دن جب میں اپنے کمرے میں گئی تو اچانک نظر کتابوں کی الماری پر گئی، جہاں ایک پھول کتاب کی اوڑ میں رکھا ہوا تھا۔ حیران ہوئی یہاں یہ کون رکھ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ اکثر ہونے لگا، جس روز شفیق ہمارے گھر آتا مجھے کتابوں میں ایک پھول رکھا مل جاتا تھا۔ میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، نہ اسے کسی کو کچھ کہا۔ کسی قسم کی غلط فہمی یا انتشار میں پیدا نہ کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی میری صورت اچھی تھی، اس وجہ سے خاندان کے اکثر لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ میں نے اس پھول کو بھی کوئی اہمیت نہ دی۔ میرے دل میں شفیق کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہ تھے، لہٰذا کوئی رد عمل نہ دکھایا اور نہ خفگی کا اظہار کر کے اس کا دل توڑا۔ ایک روز اکیلی تھی، وہ آ گیا۔ اسے بتایا بھائی اور امی گھر پر نہیں ہیں، مگر وہ جانے کی بجائے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا انم آج سر میں بہت درد ہے، سوچا امی سے کہوں گا چائے بنا دیں، وہ تو نہیں ہیں، تم بنا دو مہربانی ہوگی۔ اس نے ایسی صورت بنا رکھی تھی کہ میں مجبوراً چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا تھا کہ میرے دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے میری پشت پر جلتا ہوا دوپٹہ دیکھا تو دوڑ کر آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ بجھانے لگا۔ تب تک میری قمیض اور سر کے بال بھی جل گئے تھے، مگر میں مزید جلنے سے بچ گئی، تاہم اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جھلس گئے تھے۔ اس دن اس کی قدر میرے دل کو ہوئی اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ایک روز جب کہ امی بیمار تھیں اور ہسپتال میں داخل تھیں، وہ آ گیا اور بولا کہ افتخار نے بھیجا ہے، امی کے لیے گھر کا کھانا لے کر ہسپتال جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ٹفن میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ امی کے پاس ہسپتال میں ہم تھوڑی دیر بیٹھے۔ بھائی نے کہا ڈاکٹر آنے والا ہے اور میرا اس وقت یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے، تم شفیق کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ اور امی کے لیے سوپ بنا کر بھجواؤ، ابو دوائی لینے گئے ہوئے ہیں۔
وہ ڈاکٹر صاحب سے مل کر گھر آ جائیں گے۔ میں دوبارہ شفیق کے ساتھ گھر آ گئی۔ سوپ جلدی جلدی بنا کر اسے دیا۔ 2-3 دن وہ اسی طرح صبح و شام آتا رہا۔ امی کا پرہیزی کھانا بنوا کر ہسپتال لے جاتا۔ جب والدہ صحت مند ہو کر گھر آ گئیں تو ایک روز اس نے کہا، امی کی صحت یابی کی خوشی میں تمہیں ایک بار آئس کریم کھلانا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ باہر چلو گی؟ بھائی اور ابو گھر پر نہ تھے۔ میں نے والدہ سے کالج کی کوئی اشیاء لانے کا بہانہ کیا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ دراصل وہ مجھے سیر کے لیے لایا تھا، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں۔ ہم گھر سے زیادہ دور بھی نہیں جانا چاہتے تھے، واپس جلد لوٹنا چاہتے تھے۔ ادھر ادھر بازار میں گھوم رہے تھے کہ شفیق کا ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا، شفیق یار کہاں گھوم رہے ہو؟ میں سامنے دکان سے تمہیں کافی دیر سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ اس لڑکی کی بھی بدنامی ہوگی۔ اگر کہیں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو تو نزدیک ہی میرے بڑے بھائی کا مکان ہے، وہاں جا کر بیٹھو اور بات چیت کر لو۔ اصرار کر کے وہ شخص ہمیں ایک قریبی مکان میں چھوڑ گیا جہاں کوئی مرد نہ تھا مگر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں مدثر کی بہن ہوں۔ ہم نے کب بھلا اس کی بہن کو دیکھا تھا، یہی جانا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ لڑکی چائے بنا کر لائی۔ ہم نے وہاں آدھ گھنٹے سے بھی کم وقت بیٹھ کر باتیں کی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ بس یہ ہماری محبت کی پہلی اور آخری سیر تھی۔ اس کے بعد کبھی میں شفیق کے ساتھ باہر نہ گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکی جس نے اپنا نام رخسانہ بتایا تھا میرے گھر آئی۔ میں نے خاطر تواضع کی۔ وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہفتہ 15 دن بعد آ جاتی، تھوڑی سی گپ شپ کرتی اور پھر چلی جاتی۔ ایک روز وہ آئی اور بولی، سدرا کل شام میری سالگرہ ہے، تمہیں دعوت دینے آئی ہوں، ضرور آنا۔ میں نے کہا، تمہارا گھر ایک بار دیکھا ہے، وہ بھی شفیق کے ساتھ، اکیلے نہیں آ سکتی۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، میں خود آ کر تمہیں لے جاؤں گی، بس تم تیار رہنا۔ اگلے دن وہ شام کو مجھے اپنی گاڑی پر لینے آ گئی۔ والدہ نے اس کے اصرار پر جانے کی اجازت دی کہ جلدی آ جانا ورنہ والد خفا ہوں گے۔ جب اس کی گاڑی شہر سے دور جانے لگی تو مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ مجھے اس گھر میں نہیں لے گئی جہاں پہلے میں اور شفیق تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے، بلکہ یہ کوئی اور جگہ تھی جہاں پہلے سے کچھ لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں اور ہلہ گلہ کر رہے تھے۔ یہ سالگرہ کی بجائے کچھ اور طرح کی پارٹی تھی۔ ماحول کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ رخسانہ سے کہا، یہ کیسی سالگرہ کی پارٹی ہے؟ میں تو سمجھی تھی تمہارے گھر پر سالگرہ کی تقریب ہے۔ ہماری سالگرہ پارٹی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اندازہ ہو گیا تھا اب یہاں طوفان بدتمیزی شروع ہونے والا ہے۔ دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے یہاں سے باحفاظت گھر پہنچانے کی سبیل کر دے۔ خوف زدہ بھی تھی۔ رخسانہ تو ہلہ گلہ کرنے میں مگن تھی، مگر اس کی کئی بار منت سماجت کی، اللہ کے واسطے مجھے گھر پہنچا دو، تم مجھے کس طرح کی پارٹی میں لے آئی ہو؟ مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ پچھتانے لگی، یا اللہ میں کیسے لوگوں میں پھنسی ہوں جو نشے میں رفتہ رفتہ آپے سے باہر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب مجھے خود کو اور اپنے والدین کی ناموس کو بھی بچانا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہاں صنوبر گل آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی، گل مجھے یہاں سے لے چلو اور گھر پہنچا دو۔ رخسانہ مجھے دھوکے سے اپنی سالگرہ کہہ کر لے کر آئی ہے۔ جانے یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں آتا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے یقین آ گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ گل آج میرے لیے ایک فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا۔ کہنے لگا، میرا ایک دوست یہاں آیا ہے اور اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اس کے والد نے فون کیا کہ جمشید کو ڈھونڈو، اسے ڈھونڈنے ادھر میں آیا تھا۔ شاید اللہ کو تمہاری مدد کرنا مطلوب تھی۔ والدہ بہت خفا تھی، میں خود حواس باختہ تھی۔ وہ بولیں، وہ لڑکی اصرار کر رہی تھی تو کیسے منع کرتی؟ تمہیں خود عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اپنے والد کا خیال کرتی اور اسے منع کر دیتی۔ جانے کہاں کہاں کی لڑکیوں کو سہیلیاں بنا لیتی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ آج کوئی حادثہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس واقعے کے بعد میں گل کی احسان مند ہو گئی تھی اور دوبارہ اس کی خاطر سدرا کے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک روز میں وہاں بیٹھی تھی، گل اپنی والدہ کے ہمراہ آ گیا۔ اس کی ماں نے مجھ سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر وہ میرا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ سدرا میرے اور اپنے کزن کے رشتے پر خوش ہوگی۔ اس کی والدہ جو مجھے بیٹی کہتی تھی اور پیار سے ملتی تھی، لیکن جب اسے بتایا کہ تمہاری پھوپھو میرا رشتہ گل کے لیے مانگ رہی ہیں، ان کے علم میں یہ بات آتے ہی جانے انہوں نے گل کے والدہ سے کیا کیا کہا کہ وہ دوبارہ نہ آئیں۔ ایک روز میں نے گل کو فون کیا اور پوچھا،
آپ لوگ پھر کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا سدرہ کی والدہ کو بتائے بغیر امی کو لایا تھا، لیکن تم نے بھانڈا پھوڑ کر معاملہ خراب کر دیا۔ انہوں نے امی سے کچھ ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں کہ ان کا دل پلٹ دیا ہے۔ انہوں نے چچا جان سے بھی کہلوا دیا ہے کہ تمہارا رشتہ ٹھیک نہیں ہے اور غلط قسم کی لڑکی ہو۔ میں امی کو لاکھ سمجھاتا ہوں مگر وہ نہیں مان رہی، کہتی ہیں سدرہ کیا بری ہے، وہ اپنی ہے، تمہیں شادی اسی سے کرنی ہوگی۔ گل کی زبانی یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست سمجھ کر سدرہ کو بتایا تھا کہ وہ اس رشتے میں میری اور گل کی مدد کرے گی، اس نے الٹا کام خراب کر دیا۔ اگر جانتی تو اس سے راز دل نہ کہتی، ساتھ دینے کی بجائے وقتی طور پر اس نے میری ہاں میں ہاں ملا دی اور پھر مجھے بدنام کر دیا۔ صرف گل کی والدہ کو ہی بدظن نہیں کیا بلکہ ہمارے محلے میں بھی کچھ گھروں میں ایسی باتیں کی کہ لوگ مجھے غلط قسم کی لڑکی سمجھنے لگے۔ ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ والد صاحب نے لوگوں کی باتیں سنی تو گھر بدل لیا اور میں سوچوں کہ اندھے کنویں میں جا گری جہاں مایوسی کی گھٹائیں، اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اب شفیق کی یاد آئی جس کو اس لیے ٹھکرا دیا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے دوست کے گھر جا بیٹھنے کی غلطی کی اور رخسانہ کی بدولت غلط لوگوں کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچی۔ تب گل ہی نے صحیح سلامت گھر پہنچا دیا تھا تو اس کی احسان مند ہو کر اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خواب دیکھ لیا تھا اور شفیق سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر نہ پا سکی، کیونکہ راز دل کو راز نہ رکھا اور سدرہ کو وقت سے پہلے سب کچھ بتا دیا۔ کاش گل نے ہی منع کیا ہوتا کہ یہ معاملہ اس کے رشتہ داروں کو نہیں بتانا ہے، مگر اب بتانے سے کیا حاصل ہوتا؟ جو کھونا تھا کھو دیا، اور جو شے ایک بار کھو جائے پھر کہاں ملتی ہے۔ اب احساس ہوا شفیق زیادہ اچھا انسان تھا، وہ ہم سے مخلص تھا اور میرے والدین بھی اسے چاہتے تھے، لیکن ایک غلط فہمی کی بنا پر میں اسے مورد الزام گردانا تھا اور اسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کے دوست کے بھائی کے گھر کوئی غلط قسم کی گرل فرینڈ موجود تھی، تاہم وہ اپنے بھائی کی عزت رکھنے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ شفیق کی نیت خراب تھی اور نامدثر نے کسی بری نیت ہمیں اپنے بڑے بھائی کے گھر بٹھایا تھا۔ کسی کو بھی رخسانہ کے بارے میں علم نہ تھا، یہ میں ہی تھی جس نے بنا سوچے سمجھے رخسانہ کو اپنا پتہ لکھ کر دیا اور اپنے گھر آنے کا کہا تھا۔ وہ آ گئی تو غلطی کس کی تھی؟ یہ میں ہی تھی جس نے رخسانہ سے دوستی کر لی اور اسے سہیلی بنا لیا، اتنی جلد اعتبار کر لیا۔ والد نے منع بھی کیا تو ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب میری کم عقلی اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ساری بربادی کی ذمہ دار میں خود تھی، پھر کس کو الزام دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اب تو ہر ایک سے یہی کہتی ہوں، جو کہو سوچ سمجھ کر اور جو قدم اٹھاؤ 100 بار پہلے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایک لغزش ہمیشہ کے لیے تمہیں کسی گہرائی کھائی میں گرا دے۔ اور مجھے غم ہے کہ گل سے میری شادی نہ ہو سکی تو خوشی ہے اس نے پھر سدرہ سے بھی شادی نہیں کی، وہ مجھے نہ ملا تو میری بدخواہ سہیلی کو بھی حاصل نہ ہوا جس نے میری خوشیاں ہی نہیں سارے خواب خاک میں ملا دیے۔ شفیق اب بھی کبھی کبھی امی جان سے ملنے آتا ہے، اس کے جلے ہوئے ہاتھ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں تم ہی تھے وفادار اور بھروسے کے قابل۔ یہ میری بھول تھی کہ گل کی حسین صورت پر مر مٹی اور تمہیں نہ گردانا۔ اب شفیق کی قدر آئی مگر دیر سے، وہ شادی کر چکا ہے، اس کی دنیا بسی ہوئی ہے۔ امی نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرا دی تھی، وہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوا ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ آج بھی اپنے دل میں میرے لیے چاہ رکھتا ہے۔ وہ قصوروار نہیں ہے، میں قصوروار ہوں، وہ بے وفا نہیں، میں بے وفا ہوں۔ امی ابو نے اس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہی تھی تو میں نے انکار کر دیا اور گل کو چن لیا تھا۔ کیا جانتی تھی وہ بے وفا وعدہ کر کے وفا نہ کرے گا، سدرہ اور اس کے گھر والوں کی بات پر یقین کر لے گا اور مجھے غلط لڑکی کا خطاب دے کر چھوڑ دے گا۔ میں 2 کشتیوں کی سوار تھی اور آج میں نے دونوں کو ہی کھو دیا ہے۔ آج یہ دکھ ایک بھاری سل کی طرح میرے وجود پر دھرا ہوا ہے کہ کاش میں والدان کا کہا مان لیتی۔ آج میرے بال سفید ہو چکے ہیں مگر آج بھی جی چاہتا ہے وہ گزرا وقت واپس آ جائے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں انہیں دوبارہ سدھار لوں۔ جن غلطیوں کی وجہ سے ایک خاردار زندگی میری جھولی میں آ گئی ہے انہیں دوبارہ نہ دہراؤں، لیکن جانتی ہوں یہ آرزو اب کبھی پوری نہ ہوگی۔ جو وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ دوستو دیکھا، ایسے ہر ایک پر بھروسہ کر کے کچھ بتایا نہیں جاتا، کیونکہ سب لوگ حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک
بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔